ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بڑے اینکر ہیں، بڑے تجزیہ نگار ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بڑے نامور تھے، جنہوں نے بڑا نام بھی بنایا، لیکن اگر انہوں نے ایک پلیٹ فارم چینج کیا، ایک ٹی وی چھوڑ کے دوسرے ٹی وی میں گئے تو وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے. لیکن آپ کے ساتھ کوئی اللہ کی رحمت رہی ہے، کیا معاملہ رہا کہ آپ یہ دیکھیں اے آر وائی وہاں پہ ویوز آن نیوز، اور پھر اینڈ آف ٹائمز ریکارڈ توڑ، وہاں پہ کراچی میں دیکھیں یا لاہور میں دیکھیں اس کی سیڑھیاں بلیک ہوئی. پھر جیو میں گئے تو میرے مطابق، پھر کہیں اور گئے تو لائیو ود شاہد مسعود، اب جی این این میں بھی لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود، اور ہر جگہ پہ ویور نے آپ کو چاہا، ویور نے آپ کو پسند کیا، اور آپ کا پروگرام ٹاپ ریٹنگ پروگرام رہا. اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ عمران بھائی، میں اصل میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اب ہم بات کر رہے ہیں نا 2021 میں. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے میں لوگوں کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. کیونکہ آپ چلے جائیں نا واپس 2003 یا 2004 میں، عمران صاحب آپ یقین کریں یہ آج تو ہو سکتا ہے، اس وقت یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہو سکتا تھا، اور خاص طور پہ مین اسٹریم چینل پہ. مطلب اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ کیا دنیا کے حالات تھے، اور وار آن ٹیرر اور پاکستان کا رول اس وقت. اگر آپ یہ بات کریں، مطلب پورے کالمز اس بات پہ چھپ گئے تھے اس وقت، خاص طور پہ ہماری ایک تو انگلش اخباروں میں، کہ یہ ڈاکٹر شاہد اللہ حافظ کیوں کہتا ہے، خدا حافظ کیوں نہیں کہتا. مطلب اس کے اوپر کالمز چھپ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ تو اللہ رسول کا نام لینا، کوئی بات کرنا بالکل ایسے تھا کہ جیسے آپ کو پکڑ کے جو ہے نا وہ، اور بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ ایک کام لیا. اینڈ آف ٹائم بھی بنا، پھر حمید گل صاحب بھی آ رہے ہیں، پھر عرفان صدیقی صاحب آ رہے ہیں، پھر کبھی نجم سیٹھی صاحب بھی آ رہے ہیں. ٹی وی اس وقت اتنے زیادہ چینلز نہیں تھے، تو ظاہر ہے تو حامد میر صاحب بھی فرسٹ ٹائم آئے تو میرے شو میں ہی. لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر غیر ملکی چینلز پہ وہ کہیں ہوتے تھے، لیکن پاکستان میں چینل پہ آئے. پھر اس کے بعد عارف نظامی صاحب. تو وہ یہ نہیں کہ مطلب میں نے کوئی کام کیا، وہ موجود تھے پرنٹ میں، وہ مجھ سے سینئرز تھے، لیکن پلیٹ فارم اتفاق سے ایک تھا. تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر اس کے بعد پھر چینلز بنتے گئے، جیو آ گیا اس کے بعد، پھر اس کے بعد باقی، تو وہ ماشاءاللہ گروم کرتے گئے آگے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن ان سے سیکھا بہت. اچھا پھر ان کو سیکھا ان سے، اور پھر اس کو چونکہ رپورٹنگ نہیں گئی ہوتی ہے نا عمران بھائی. میں آپ کو ایک اور سیکرٹ بتاتا ہوں اپنا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس وجہ سے وہ کلک کر گیا. رپورٹنگ کرنے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، شاید ایک نقصان بھی ہوتا ہے. کیونکہ رپورٹنگ جو کرتے ہیں نا، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بیٹ کیا آپ نے، تو آپ ڈے ٹو ڈے بیٹ کر رہے ہیں. مطلب آج یہ ہوا عدالت میں، کل یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا پیپلز پارٹی کو. اگر آپ بیٹ نہیں کر رہے نا، تو آپ پیچھے بیٹھے نا، تو پھر آپ لارجر پکچر میں دیکھ رہے ہیں چیز کو. تو میں جو کہ لارجر پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ ایسے 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 کر کے. اور میڈیکل میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس ایک ہماری ایک فیلڈ ہے جس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بخار ہے، یہ ساتھ اس کے نزلہ ہے، گلا خراب ہے، اتنی شوگر ہے، اتنے بیماری کا نام بتائیں. تو وہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بتائیں 1 2 3 4 کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو وہاں سے وہ تجزیے والی جو ہے نا عادت پڑ گئی. اور باقی اللہ کا کرم ہے، اتنے سال چل پڑے تو لوگوں کی دعائیں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیٹ اپنے آپ کو بھی کروں، اور تھوڑا سا کوشش کروں کہ جو ینگسٹرز ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو جائیں. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں تمام ٹاک شوز، تمام یہ جو انالیسس بیسڈ پروگرام ہیں، ان میں ٹاپک اور ہوتے ہیں، آپ کے ٹاپک الگ ہوتے ہیں، لیکن ویور آپ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے. تو کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران بھائی، 7-8 مہینے پہلے یہاں پہ یہ بات میں نے آن ایئر بھی کہی، میں دوبارہ آپ کے پاس کہہ رہا ہوں. 7-8 مہینے پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں فارن آفس کے لوگوں نے آ کے جو ہے ایک ملاقات ہوگی ایک جگہ، تو وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی یار ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یا وہ کیا ہو گیا یہ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ نہیں آئے گا سیکنڈ ٹرم کے اندر. میں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا اب میں نے کہا جی میں غلط ہو سکتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں آ رہا سیکنڈ ٹرم میں. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ ڈوز. اچھا
خیر وہ چلتا کیا جاتا. اس کے بعد کوئی مہینہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب وہ چلنے آ گیا, تکا آپ کا لگ گیا صحیح. میں نے کہا جی اچھا بڑی بات ہے کہ تکا لگ گیا میرا صحیح. کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنگامے ہوں گے امریکہ میں. آپ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب کیا میں امریکہ میں ہنگامے ہوں گے؟ میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے ہنگامے ہوں گے اور اسموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوگی کیسے ہوگی, مگر ہنگامے ہوں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب مجھے بتائیں نا کہ یہ بات جو ہے, اب مجھے آپ عمران بھائی دیکھ رہے ہیں یو ایس الیکشنز اور چائنا امریکہ, میرا خیال سے 1 سال سے میں ڈسکس کر رہا ہوں, تقریباً 1 سال سے, کہ یہ ایسکلیٹ ہوگا امریکہ میں ایسے ہوگا. اب ایشو یہ ہے سارا کہ وہ آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اینالائز کر رہے ہو نا چیزوں کو, تو کبھی کبھی آپ ان پاپولر سی بات بھی کرتے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں کنسپیریسی تھیوری, سازشی نظریہ, یہ ایکچولی بہت سے ایونٹس کو کور اپ کرنے کا بھی ایک لفظ ہے. وہ ایکچولی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں یار یہ سازشی تھیوری لے کر آ گیا, یار امریکہ میں کیا یار کیا ہوگی, لیکن ایکچولی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ان کی جو ویسٹ میں ان کا لٹریچر پڑھیں تو وہی خاص ٹرم نکالتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا جی, کنسپیریسی تھیوری ہے یار, کہاں سیریا میں کہاں ہوگا یہ, ادھر یار یمن میں کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ تو خیر کنسپیریسی تھیوری نہیں تھی, یہ تو انالیسس تھا. لیکن ایک چیز اس یہاں پہ جی این این میں آنے کے بعد ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی. وہ یہ ہوا کہ میں لوگوں کو لوکل افیئر سے نکال کے انٹرنیشنل پہ لے آیا, کہ لوگوں کو دوبارہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ 1 منٹ یار انڈیا چائنا کا بھی کوئی پھڈا ہو گیا ہے. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار انڈیا چائنا کا پھڈا بھی ہو گیا. اچھا میں ان کو بتا رہا ہوں یہ ساؤتھ چائنا سی بھی ہو رہا ہے, یہ ادھر بھی ہو رہا ہے, یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ہوگا پاکستان پہ. اب مجھے بتائیں کہ کیا اثر نہیں ہونے جا رہا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا امریکہ میں جو بائیڈن ٹرانزیشن ہے, کیا پاکستان کی پالیٹکس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کو پھر تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی کہ یار انٹرنیشنل افیئرز میں جائیں. اب باقی جو لوکل ایشوز ہیں وہ باقی شوز, آپ کا ماشاءاللہ جو شو ہے, اچھا آپ دونوں کور کرتے ہیں, آپ کے شو میں لوکل بھی کور ہو جاتا ہے اور میرے خیال سے ایکول پروپورشن کے ساتھ آپ کرتے ہیں تقریباً, یعنی جو ایک بڑے ایونٹس ہیں اس کو آپ اوور ویو لیتے ہیں اور ساتھ پھر آپ لوکل اس کا ایک تڑکا لوکل بھی لگا رہے ہیں. تو میں تھوڑا میرا آپ کا تڑکا تھوڑا سا زیادہ پروپورشن کا بھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, اسی طرح میرا بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوئی ہے اس سے, اور وہ ہم کو جو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے, یہ 9/11 کے بعد بھی یہی تھا پروگرام کا فارمیٹ, آپ کو یاد ہوگا. اس وقت بھی عراق وار, لوگوں کو باہر کی دنیا کا کیسے ہو رہا ہے افغانستان میں. تو اب لوگوں کو اتنے سالوں کے بعد, درمیان میں جو عرب اسپرنگ کا تھا تو لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس وقت لوگ اس بات پہ انٹرسٹڈ تھے کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے پاکستان میں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہ میرے مطابق کا فارمیٹ جو تھا وہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا لوکل پالیٹکس پہ, لیکن اس میں بھی پھر انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس ہوتی رہی, جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے آگے پیچھے وہ پروگرام چل رہا تھا. تو بس اللہ کا احسان ہے.